السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رہیں خوش رہیں. اللہ پاک بہت ساری بیماریوں سے آپ کو شفا دے. اور یہ جو اس وقت فوگ والا معاملہ ہے، اس پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی احتیاط خود ضرور کریں. تنقید ضرور کرنی بھی چاہیے، حق بھی ہوتا ہے، حکومتوں کے کام ہوتے ہیں ان کو سولو کرنا، بٹ آپ لوگ اپنی احتیاط کریں. بچے اسکول جائیں، باہر نکلیں، ان کو ماسک پہنائیں اور جو ہو سکتا ہے وہ خود ضرور کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. اور اس کے علاوہ جو رائے مانگی جائے اس کا اظہار کیا کریں گے. دوستو، عمران خان نے پھر کال دے رکھی ہے. حالانکہ اس کی کمپرومائز پارٹی جو ہے وہ کسی کام جوگی نہیں ہے. وہ اندر سے بیٹھ کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ دھرنے دو، لانگ مارچ کرو. اس کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم لوگ فیملی والے چند لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے جا کے باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن پارٹی کے کسی بندے پر کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن اس مہینے کو پرتشدد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، ریاست کو ایک بار پھر مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے. وفاق پر حملہ بولیں گے، ویسے ہی حملہ کریں گے جیسے ماضی میں یہ کرتے رہے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں کرتے رہے ہوں، چاہے وہ گڈھا پور کی قیادت میں کرتے رہے ہوں. عمران خان کا یہ رویہ، مزاج اور بیانات ان کی جماعت کو ایک بار پھر مجھے لگتا ہے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن جماعت ان کی بڑی چلاک ہے، کیونکہ ریاست کو امن قائم جو ہے کرنا. میں پاکستان میں تھا تو صرف 3-4 دن کے لیے تھا، اسلام آباد میں تھے. کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارا سنگل ایجنڈا جو ہے نا اس حکومت کو کر کے دینے کا، جن سے بات ہوئی وہ ہے کہ ملک میں امن رہے. یہ ہمارا کام ہے اور اس پہ ہم لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. حکومت نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، حکومت نے معیشت کیسی بہتر کرنی ہے، یہ حکومت کا کام ہے. لیکن جو ہمیں حکومت کو کر کے دینا ہے وہ اس ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلنے دیں گے. اب اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی انتشار نہ پھیلایا جائے اور باقی کام جو ہے وہ شہباز شریف پر چھوڑ دیں. اچھا، کسی قسم کا کوئی ظاہر ہے اس میں کوئی مسائل نہ ہے. اس کے پیش نظر ریاست اقدامات کر رہی ہے. اس کا عندیہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دیا ہے. اور مجھے جب وہ یہ بیان دے رہے تھے، کل ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اینکر ان سے سوال بھی کر رہے تھے تو کیا آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے؟ تو گولیاں مارنا کوئی حل نہیں ہے لوگوں کو، نہ وہ گولیاں مار رہے ہیں. لیکن جس سختی سے وہ نپنے کا کہہ رہا تھا، اینکر کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ کیا کریں گے آپ. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان جس قسم کی کال دے رہا ہے اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھٹی ملے گی. یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایڈوانس میں اقدامات کریں گے. پھر کریک ڈاؤن بھی ہوگا، گرفتاریاں بھی ہوگی، نظر بندیاں بھی ہوں گی اور عدالتوں کی جانب بھی بھاگیں گے. ادھر خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے وکیل کا بھی کیریئر جو ہے وہ خان صاحب نے دیکھیں کس کو نہیں کھایا. کون سے وکیل کو نہیں کھایا، کون سے سیاستدان کو نہیں کھایا، کون سے بیوروکریٹ کو نہیں کھایا، کس کو نہیں کھایا. سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے وکیل ہیں، بڑے لوگوں کے وکیل رہے ہیں، نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے کیسز ان کے کریڈٹ پر ہیں. جیسے ہی انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے ویسے ہی اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انصار عباسی نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئین سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل تسلیم نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. پی ٹی آئی نے ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے آئین میں کسی ایسے شخص کی بطور سیکرٹری جنرل نامزدگی کی کوئی شک نہیں ہے جو اس سے قبل پینل آف سیکرٹری جنرل کی پارٹی کے طور پر منتخب نہ ہوا ہوا. تو مطلب ٹیکنیکلی طور پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں لکھا ہے کہ اس اہم ترین عہدے کے خالی ہونے کی صورت میں صرف ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہی جنرل سیکرٹری کے عہدے کا چارج سنبھال سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے منتخب سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، نہ ہی سلمان اکرم راجہ کو عمر ایوب کی متبادل کے طور پر مقرر کیے جانے کا باضابطہ طور پر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. عمر ایوب نے پارٹی کے اس اہم عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم استعفیٰ باضابطہ طور پر منظور نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر زبانی کلامی مطلب انہوں نے کہا جی کہ آج سے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے. اب کس کی جرت ہے کہ شیر کے گلے میں، یا وہ کیا نام ہے، میں مطلب لفظ جو ہے وہ پتہ آپ کو ٹائیگر کہنا تھا لیکن چلے کوئی بات نہیں. کس کی جرت ہے کہ ٹائیگر کے گلے میں وہ جو گھنٹی باندھے؟ تو کون عمران خان کو سمجھائے کہ جناب زبانی کلامی نہیں چلتے، دنیا میں کوئی لا بھی ہوتے ہیں، قانون بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی اپنی پارٹی کے جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے.
خیر، عمران خان کی ہدایت پر سلمان اکرم راجہ اس وقت سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، لیکن قانوناً اس عہدے کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، بلکہ یہ تحریک انصاف کے آئین کے خلاف اقدام ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سے رابطہ کرنے پر انہوں نے تصدیق کی سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور اتنا اہم نہیں میڈیا اس پر توجہ مرکوز رکھے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم کا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرنا پارٹی کے اندرونی انتظام کا حصہ ہے، تاہم ذرا کا اصرار ہے کہ یہ ایک سنگین غیر آئینی اور پی ٹی آئی کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ذریعے کے مطابق پارٹی کا آخری مروجہ آئین مئی 2019 کا تھا، اس میں جون 2022 میں ترمیم کی گئی ہے اور 9 جون 2022 کو انٹرا پارٹی انتخابات بھی کرائے گئے ہیں۔ پارٹی چیئرمین کو تمام ارکان ووٹنگ کے ذریعے 5 سال کے لیے منتخب کریں گے۔ اگر چیئرمین مستعفی ہو جائے تو اسے بذریعہ نامزدگی مقرر نہیں کیا جا سکتا، یہ عہدہ صرف منتخب ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور چیئرمین کی موت یا استعفے کی صورت میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل 30 روز تک کام کرتے رہیں گے اور چیئرمین کا انتخاب ان 30 روز میں ہی کرایا جائے گا۔ پارٹی کے آئین کے مطابق وائس چیئرمین صدر 4 مرکزی نائب صدور کی نامزدگی چیئرمین کرے گا۔ یہ واحد عہدے ہیں جنہیں چیئرمین بذریعہ نامزدگی پر کرے گا، باقی تمام عہدے بذریعہ انٹرا پارٹی الیکشن پر کیے جائیں گے، اور سیکرٹری جنرل، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، ڈپٹی سیکرٹری جنرل، جوائنٹ سیکرٹری جنرل کے عہدوں پر انتخاب پینل کی بنیاد پر خفیہ رائے شماری کے ذریعے 3 سال کے لیے ہوگا، اور اگر سیکرٹری جنرل کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر رہوں تو سیکرٹری جنرل کے عہدے کا مکمل کنٹرول ایڈیشنل سیکرٹری جنرل سنبھالے گا۔ پارٹی کے آئین میں سیکرٹری جنرل کے طور پر نامزدگی کی کوئی شک نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کرے اور کل کو وہ کسی جگہ پہ چیلنج ہو جائے، جیسے سینٹ کا انتخاب یا کوئی اور ہو، اور سیکرٹری جنرل کے سائن سے وہ چیز جائے آگے اور بعد میں وہ چیلنج ہو جائے گی، کیونکہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو اس وقت سلمان اکرم راجہ کے پاس ہے وہ پورے جو لاز ہیں ان کو فالو کر کے نہیں ہوا۔ خواجہ سعد رفیق سے متعلق امیر عباس نے اپنی خبر جو ہے واپس لے لی۔ خواجہ صاحب نے پارٹی چھوڑنے کی مکمل تردید کی۔ خواجہ صاحب کی وفاداری اور میاں نواز شریف سے محبت کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے مشکل ترین وقت میں نہیں چھوڑا، اور یہ وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں جب وہ آپ ان کا ویلوگ سنیں امیر عباس صاحب کا، ان کی محبت ہو سکتی ہے جیسے ہماری نواز شریف سے محبت ہے، ان کی عمران خان سے محبت ہو سکتی ہے، یا ان کے وہ جو ان کا نظریہ ہے وہی ہو سکتا ہے امیر عباس صاحب کا جو عمران خان کا ہے، یا پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حق ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک لورا لئی جو کہ بلوچستان کا ایک بیکورڈ سا علاقہ ہے، وہاں کا ایک کوئی صحافی ہے جس کو کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، اس نے کبھی لاہور دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، وہ وہاں کا لورا لائی کا ایک صحافی خبر دے رہا ہے اور اس کا بلیوٹیوک ہے اور اس نے فیس بک پر خبر لگائی ہوئی ہے، تو وہاں سے اگر خبر اٹھا کر دیکھیں خواجہ صاحب کے بارے میں کوئی خبر دے گا تو وہ لاہور سے صحافی دے گا نا، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے، لاہور پریس کلب ہے، یہاں پر بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسی خبر دے گا خواجہ سعد رفیق کے بارے میں کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو وہ کوئی لاہور کا صحافی دے گا نا، اسلام آباد کا صحافی دے گا نا، کوئی بڑا اینکر ٹی وی پر بیٹھ کے دے گا نا، وہ لورا لائی کا کوئی رپورٹر تو نہیں دے گا جس کو امیر عباس صاحب جو ہیں وہ کوٹ کر کر ایک سنسنی خیز پھیلانے کے لیے ایسی خبر کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں امیر عباس صاحب کے پاس تو خواجہ سعد رفیق کا نمبر بھی ہوگا، اور نہیں ہوگا تو ان کو ان سے کنفرمیشن لے لینی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ وہ وی لاگ کرے، لیکن انہوں نے دھماکہ دار وی لاگ کر دیا، تھم نیل چلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو پھر جب ہماری بھی بات ہوئی سعد بھائی سے، اور میں نے ابھی سعد بھائی سے ایک ریسنٹلی جو پوڈ کاسٹ کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں، سیاست میں آنے کے لیے، سیاسی ورکر بننے کے لیے، سیاسی ورکر سے وزیر اعظم کا قریبی ساتھی بننے کے لیے پوسٹ کاسٹ ضرور دیکھیں کہ خواجہ سعد رفیق کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ ہے، کب پارٹی سے پارٹی انہوں نے چھوڑی، کب پارٹی کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے اور کب نہیں ہوئے۔ جب ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ کھل کر پارٹی کے سامنے، پارٹی لیڈر کے سامنے اس پر بات کرتے ہیں، یہ خواجہ سعد رفاق کا سٹائل ہے اور اسی پہ وہ چل رہے ہیں۔ آج بھی ان کے مسائل اگر ہیں تو وہ پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آج کی سیاست سے ان کا کوئی اگر اختلاف ہے تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کوئی ایسی چیز اپنے دل میں نہیں رکھتے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ٹویٹر پر لکھتے ہیں، لوگ اس کو برا بنائیں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، یہ خواجہ سعد رفیق کا سٹائل ہے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے پارٹی تب چھوڑتے اگر چھوڑنی تھی جب ان کو باقاعدہ طور پر ان پہ ظلم و ستم ہوئے، مشرف کے دور میں باقاعدہ طور پر، اور یہ جب انہوں نے کہا تھا ہم لوہے کے چنے ہیں، یہ بھی عمران خان کے دور میں جو ان پہ ظلم ہوا ہے۔ اچھا یہ ظلم جو ہے نا زبانی کلامی نہیں ہے، میں کیونکہ آف دی ریکارڈ ہے، ساتھ بھائی میرے بھائی ہے بڑے پیارے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، جو میں نے ان سے پوچھا نا یہ تشدد
کیا تشدد کا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی تشدد آپ کو نہیں پتا. میں کہا جی جسمانی طور پہ. انہوں نے کہا جی لو دسو گالی نہ کرو, کوئی ایسا ویسا جسمانی طور پر تشدد تو چھوڑنی ہوتی تو پارٹی تب چھوڑتے نا جب جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, دماغی طور پر تشدد کیا تھا, یا 10 سال کی عمر میں جب والد صاحب کو قتل کیا تھا. تو اب کون سی پارٹی چھوڑنی ہے؟ اب تو نون لیگ کے جھنڈے میں دفن ہونا ہے جس نے ہونا ہے. کیا یہ میری خواہش نہیں ہے کہ میں نون لیگ کے جھنڈے میں دفن ہوں؟ کیا یہ پرویز رشید صاحب کی خواہش نہیں ہے کہ نون لیگ کا جھنڈا ہو؟ کیا سعد رفیق صاحب, کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں نا جو نواز شریف کے بعد نواز شریف کے ساتھ وش کریں گے کہ اگلے جہان بھی نواز شریف کے ساتھ اٹھایا جائے. تو اس قسم کی جو چیپ خبریں ہیں اس پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. سعد رفیق پارٹی میں ہیں, پارٹی میں رہیں گے اور آخری دم تک رہیں گے. یہ ایک چھوٹے بھائی کا, جو میں ان سے ملتا ہوں, بیٹھتا ہوں, بات کرتا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ خواجہ سعد رفیق ہی نواز شریف ہے اور نواز شریف ہی خواجہ سعد رفیق ہے. شہباز شریف دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں, ملک کے لیے نئے سے نئے محاذ فتح کر رہے ہیں. سعودی عرب کا 2 ہفتوں میں دوسرا دورہ ہے. اس وقت وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے باکو میں ایک اہم ترین کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. معاشی لحاظ سے کئی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. پاکستان کا قرض اس وقت جی ڈی پی کے تناظر میں 65% سے زائد کر چکا ہے, یعنی نیچے آ گیا ہے. یعنی شہباز شریف سٹاک مارکیٹ کو بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار مارکیٹ 93,000 کو کراس کر چکی ہے, 93,000 کو کراس کر چکی ہے. جو جی ڈی پی کے تناظر میں 65% سے زائد گر چکا ہے, یعنی کہ نیچے آ چکا ہے. ہر جگہ پہ مثبت ہے. شہباز شریف صاحب ایک دن آپ کو سعودی عرب نظر آتے ہیں تو دوسرے دن آپ کو باکو میں نظر آ رہے ہیں. یہ ہے ویژن, یہ ہے شہباز شریف, یہ ہے نواز شریف کا وہ بھائی جس پہ نواز شریف نے اعتماد کیا, اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے انتخاب کو درست ثابت کرتے جا رہے ہیں. اور ہر آنے والے وقت میں آپ کو اس ملک میں صرف ایک جو ذمہ داری ہے اداروں کی, وہ پوری ان کو کرنی چاہیے کہ اس ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلنا چاہیے. سیاسی استحکام رہنا چاہیے, کوئی بھی سیاسی اس سے آگے نہ جا سکے. باقی آپ دیکھتے جائیں شہباز شریف کرتے کیا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اچھی خبر شہباز شریف صاحب سے آپ کو ملتی رہے گی, وہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوا, چلو اس پہ بات نہیں کرتا. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت, بڑی عجیب بات کی, لیکن چلیں اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن چلیں کوئی نہیں. شہباز شریف صاحب, یہ قوم آپ کے ساتھ ہے. جس طرح آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جس طرح آپ چیزیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں, یہ جو آپ کا وعدہ ہے کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, یہ آخری دفعہ گئے ہیں, اگلی دفعہ نہیں جائیں گے. میری دل سے دعا ہے, میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی لاج رکھے اور پاکستان کبھی دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے. کیونکہ جس طرح آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جس طرح آپ اس ملک میں اس وقت سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں, اور ہمیں یہ امید بھی ہے کہ آنے والا دور جو ہے بڑا اچھا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ وی لوگ کو گروپوں میں شیئر کریں. خان صاحب کیا اس مہینے پرتشدد مہینہ بنا پائیں گے؟ اور یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہے نہیں کونی زبانی کلامی, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ خواجہ سعد رفیق کیا کبھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کمنٹ ہے؟ وہ ایک دن سعودی عرب, 2 دن باکو میں, 3 دن پاکستان, اور چوتھے دن کسی اور, ان کی بھاگ دوڑ پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں, خدا حافظ.